درود پاک پڑھنے سے کیا مراد ہے اور درود پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ پریکٹیکلی درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کرنے بھی لگ جاتے ہیں تو آپ کی پشتیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے بھلے کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ درود پاک ساری دنیا پڑھتی ہے لیکن کرتا کوئی ہے، اب وہ کرنا کیسا ہے؟ اور جب آپ کو درود کرنا بھی آ گیا تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور ٹھہرتا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ شورى آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھنا۔ اب مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے۔ محبت یہ ہے کہ کسی ایک مخصوص ٹائم تک آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہوئی، ختم ہو گئی محبت اور آپ زندگی میں آگے بڑھ گئے، لیکن مودت جو ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کی مثال ایک مچھلی سے آپ لے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ مر جاتی ہے، اور جب اس کو کھا لیا جائے، کھانے کے بعد آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے، یعنی وہاں پر بھی آپ کے پیٹ میں بھی مچھلی جو ہے وہ پانی مانگ رہی ہے، یہ مودت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر سے اور میری اولاد سے، میرے قربا سے محبت کرو گے تو ہی بھلا ہے، اور وہ محبت بھی اس طرح سے کرنی ہے کہ اگر تیرے دل سے محبت نکل گئی تو کہہ لو تیری جان بھی نکل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھ پر ابتر درود، کٹا پھٹا درود مت پڑا کرو، یعنی مجھ پر درود پڑھو اور میری آل پر نہ پڑھو۔ کوئی بھی درود پاک لے لیں آپ، درود ابراہیمی لے لیں، درود تنجینہ لے لیں، درود تاج لے لیں، ہر درود کی شروعات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کا ذکر ہے۔ اب یہ مودت ذی القربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ رشتے یا بہن بھائی کا رشتہ، یہ رشتوں کی وجہ سے ان کی صرف رشتوں کی بنا پر یہ احترام نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ارد گرد جمع کیے ہیں، یہ ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ایک اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ یہ رشتوں کی بنا پر ان کو اتنے اعلیٰ درجات نہیں دیے گئے، بلکہ وہ خاص شخصیات ہیں۔ اب جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے تھے، اگر بیٹی کے لیے ہی اٹھنا ہوتا تو یہ سنت میں ہوتا، لیکن نہیں، وہ بیٹی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس نور کے لیے اٹھتے تھے، یہ پاک بی بی کی ذات کے اندر موجود تھا، لہٰذا یہ رشتہ داری کی بنا پر قربت نہیں رکھتے، بلکہ اگر رشتہ داری کی بنا پر ہی آنا تھا تو پھر ایسے ابو لہب بھی چچا تھا، اس طرح تو پھر اس کی بھی عزت ہوتی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو آپ کے ارد گرد تھے، رشتہ دار تھے، لیکن یہ جو خاص لوگ ہیں یہ چنے ہوئے ہیں، جو آل محمد ہے یہ خاص لوگ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے ہوئے ہیں۔ مثال آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو اللہ نے خارج کر دیا، اسی لیے ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے خارج کر دیا۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہے، یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نواسے تھے، اب نواسے کی بنا پر ان کو یہ اتنا بڑا مقام نہیں ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اوپر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا۔ اب اگر یہ نواسوں کی وجہ سے سجدہ لمبا کرنے کا حکم ہوتا تو پھر تو یہ ہر کوئی کرتا، لیکن یہ وہ خاص شخصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنی ہوئی ہیں، خاص نور سے روشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اس کے ترجمے کا مفہوم اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اب جو وحی کے لفظ ہیں ان کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا آیات تطہیرہ نازل جو کی جاتی ہیں وہ سمجھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کا تعارف کروایا، 5 لوگ چادر میں ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم حق پر ہو لیکن تم ان میں سے نہیں ہو، یہ گھرانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں ہم آپ یا کوئی بھی کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے آگے سوال کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اس کو کیا درجہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔
اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے جو کہ بہت نیک تھا، بہت نیک پاک تھا، سب لوگ اس کی نیکی کی تعریفیں کرتے تھے، تو کیا کسی کا کوئی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر لے؟ اسی کے وائس ورثہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو جنت نصیب فرما دے جو کہ بہت گناہ گار تھا، لوگ اس سے بہت تنگ تھے، تو کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اصول ضابطے کے مطابق یہ تو بڑا برا آدمی تھا تو آپ نے اس کو جنت کیوں دے دی؟ نہیں، وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو اس کی شفاعت کرے سوائے اس کے کہ جس کی وہ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثی قصہ کا ذکر آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ ہی میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ میرا خون ان کا خون ہے، میرا لہو ان کا لہو ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ساری احادیث بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا یہ جو گھرانہ اللہ نے بنایا ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بنایا، یہ اللہ نے ان کو ایک خاص درجہ دیا، ایک ان کی اپنی آئیڈینٹی کی بنا پر بنا۔ جب آپ کو رسول اللہ کا گھر سمجھ آ گیا نا کہ آل رسول کون ہے، اہل بیت کون ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، یہ پریکٹیکل درود ہے۔ آل رسول کون ہے جن کا ذکر نماز میں کرنا فرض ہے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور یہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر جمع ہوں گے، تو تم ان سے جڑے رہنا۔ اور یہ مستند ترین روایت ہے۔ تو جو لوگ جنت کی چاہ میں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں تو جنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور انہوں نے آگے ان کو دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو جنت آپ کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی، اور جس نے علی سے محبت کی وہ جنت میں ہو۔ اہل بیت سے محبت جنت کا راستہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور صحابہ کو فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے محبت رکھو، جو ان سے محبت رکھے گا وہی جنتی ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے اللہ کو غضبناک کیا وہ برباد ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پاک ہستی جن کی زبان اتنی پاک، وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، جہاں میں زمین پر قدم رکھ دوں تو وہ زمین 7 تہوں تک پاک کر دی جاتی ہے۔ ایک اتنی وہ عظیم ہستی، سبحان اللہ، اتنی مقدس ترین عزیز ترین ہستی جو اللہ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی زبان سے جو دعا نکلتی ہیں وہ سنیں۔ وہ جو 5 لوگ چادر میں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنا عظیم گھر ہے اور ان کی گستاخی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب انہی گھرانے کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتی جاؤں کہ ایک بہت بڑے تاجر ہیں، عبداللہ بن ابن مبارک، عرب کے شیخ تھے اور عرب میں ابھی بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، شیخ الحدیث بھی ہیں، رہتے بھی مدینے میں ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ان کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ٹائم جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی ان میں موجود ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک مدینے میں رہتے تھے، بڑے شیخ الوظائف شیخ الحدیث تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ قربت رکھتے تھے۔ اب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور ان کو اس کیفیت کا بھی اندازہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں۔ خواب میں ان کو فرماتے ہیں، عبداللہ اصفہان جا، وہاں پر ایک تاجر ملے گا، اس کا نام ہے بہرام، اور وہ مجوسی ہے، وہ آتش پرست ہے، اور اس کو کہنا کہ میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اب خواب بہت عجیب تھا کہ ایک آتش پرست ہے، مجوسی ہے، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مجوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یعنی نون مسلم تھے وہ تب، اور کیفیات بھی خواب کی وہی ہیں۔ اب حکم ہوا ہے چونکہ مدینے سے اصفہان جانے کا، تو جانا تو تھا، کہاں مدینہ اور کہاں اصفہان، چل پڑے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں،
کہتے میں اصفہان جا رہا ہوں، بہرام سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں، ان کا اتنا بڑا نام تھا، وہ جہاں رکتے تھے لوگوں کا مجمع لگ جاتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں اصفہان۔ جب اصفہان پہنچتے ہیں تو لوگوں کی بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے، ان سے ملتے ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابن مبارک وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی مجوسی، کوئی تاجر بہرام نام کا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، وہ تو بہت بڑا تاجر ہے یہاں کا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اس کا گودام ہے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ وہ تو مجوسی ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہرام کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے بہرام کے پاس۔ وہاں بہرام کو دیکھا اور کہا کہ مجھے تم سے کام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مسلمانوں کے بڑے عالم ہو، میرے تو نہیں، انتظار کرو، میں کام کر رہا ہوں، میں جیسے ہی اپنی دکان سے فارغ ہوتا ہوں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن مبارک اس کی دکان پر بیٹھ گئے، سارا دن دیکھتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ یہ ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا پیغام دے کر بھیجا کہ یہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سارا دن کچھ نظر نہ آیا، تاجر تھا، شام ہو گئی، اس نے دکان بند کی۔ انہوں نے کہا آئیں آپ میرے ساتھ گھر چلیے، آپ مہمان، کھانا وغیرہ کھائیں، پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ شخص حضرت عبداللہ بن ابن مبارک کو لے کر گھر۔ اب عبداللہ بن ابن مبارک نے کھانا کھانے کے بعد کہا کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر۔ جب جملہ شروع کیا اور کہا کہ تم محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہتے ہاں جانتا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، لیکن میں مانتا نہیں، میرا دین اور ہے، لیکن وہ سچے نبی ہیں۔ مجھے میرے نبی نے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ بہرام کو پیغام دو کہ قیامت والے دن بہرام میرے ساتھ ہوگا۔ جب بہرام نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس نے کہا جو بھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ راز رکھنا، لیکن میں قسم دیتا ہوں آپ کو اپنے رسول کی کہ میں دین پر نہیں ہوں، اور ساتھ میں تمہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، تمہیں میں قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، میرے مرنے سے پہلے تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اگر تم میری زندگی میں مر گئے تو تم یہ بتا کے نہیں جاؤ گے، اور اگر میں تمہاری زندگی میں مر گیا تو تم میرے بعد بتا سکتے ہو۔ عبداللہ بن ابن مبارک نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تمہاری زندگی میں۔ انہوں نے کہا تم یہ جس دن کی بات کر رہے ہو یہ فلاں تاریخ تھی، وہ وقت تھا، وقت بھی بتایا۔ عبداللہ بن ابن مبارک نے کہا، انہوں نے کہا ہاں اسی دن اسی وقت مجھے یہ خواب آیا۔ انہوں نے کہا سنو، تم نے دیکھ لیا میں کتنا بڑا اصفہان کا تاجر ہوں، یہ اس دن کی بات ہے جب میرے بیٹے کی شادی، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر میں نے پورا 1 مہینہ پورے اصفہان کو کھانا کھلایا، اور یہ وہ وقت تھا جب میں نے پورا 1 مہینہ کھانا کھلانے کے بعد وہ لنگر سمیٹا۔ گھر آنے کے بعد جب سب سو گئے تو دروازے پر دستک ہوئی، میں بھی تھکا ہوا تھا، غلام بھی تھکے ہوئے تھے، کسی نے دروازہ نہ کھولا، میں نے آواز دی غلاموں کو کہ دروازہ کھولو، کوئی نہ اٹھا، پھر میں اٹھا اور میں دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک پردہ دار بی بی برقع پہنا ہوا تھا، چراغ میرے آگے کیا اور کہا بہرام اس میں تیل ڈال دے۔ میں اس وقت تھکا بھی ہوا تھا تو میں نے کہا تو آدھی رات کو تیل لینے آ گیا۔ انہوں نے کہا بہرام اگر قدرت تیرے دروازے پر لے آئی ہے نا تو ڈانٹ مت، اللہ لے آیا ہے تو تیل ڈال دے، میرے بچے بھوکے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، تیل ختم ہو گیا ہے، روشنی ہو جائے گی، ان کا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کیسے کہتی ہو کہ بھوکے ہیں؟ میں نے پورا 1 مہینہ پورے اصفہان کو لنگر کروایا ہے، اور تم کہتی ہو کہ 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں۔ بہرام نے کہا یہ جملہ جو تم نے آ کر مجھ سے سب سے پہلا پوچھا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کو جانتے ہو، یہی بات اس عورت نے کہی تھی کہ تم محمد رسول اللہ کو جانتے ہو؟ تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں، سچے نبی ہیں لیکن میں مانتا نہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے، میں محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہوں، میں تیرے دسترخوان سے کھانا نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنے خاندان کی ڈگنیٹی کی وجہ سے ادھر سے نہیں لے سکتی تھی، تو کافی ہمارے اوپر منع ہے۔ بہرام نے کہا کہ صرف 2 منٹ دو۔ کہتے میں اندر آیا، میں نے غلاموں کو اٹھایا، جتنے گھر میں کپڑے تھے گٹھری باندھو، جتنا کھانا تھا سب پیک کروایا اور اس کے ساتھ چل دیا، جتنے پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ لے آیا، گٹھری میں نے اپنے سر پہ رکھی اور اس بی بی کے پیچھے چل پڑا۔ غلاموں نے کہا کہ ہم لے جاتے ہیں، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا ساتھ۔ میں نے سامان دیا اور بی بی کے پیچھے چل پڑا، میں نے کہا نہیں یہ کام وہ ہے جو میں خود ہی کروں گا۔ آگے آگے عورت چلتی گئی اور پیچھے پیچھے میں چلتا گیا۔ جب ہم گھر میں پہنچے تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا جو 6-7 سال کا تھا، اور اس نے یہ بات کہی تھی جو تو نے مدینے سے آ کر مجھے سنوایا ہے۔ اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ بہرام، اس بچے نے کہا تھا بہرام میں وعدہ کرتا ہوں تو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ اس خاندان کی عزت ہے، یہ مقام ہے، اس کو سمجھیے۔ بہرام اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد وہ مسلمان ہوا۔ آپ کو خبر ملی کہ بہرام فوت ہو گیا تو آپ اس کی تعزیت کے لیے گھر آئے، تو تب آپ نے اصفہان کے لوگوں کو بہرام کا یہ واقعہ سنایا، یہ سارا کا سارا۔ اب اس گھرانے کی عزت اور تکریم سمجھیے۔
اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ درود پاک کا سمپل مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور آپ کی آل پر سلامتی ہو۔ آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو نہیں پہچانتے، ان کی عزت و تکریم کو نہیں پہچانتے، پھر آپ کون سا درود پڑھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں درود پڑھ رہے تھے تو کون سی نماز؟ آپ کا قول تو یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کا فعل یہ ہے کہ آپ ان کی اولاد کی، ان کے آل کی عزت ہی نہیں کرتے۔ اب یہ جو بہرام نے کیا ہے نا، یہ اس نے درود کیا ہے، وہ اس نے درود پڑھنا اور درود کرنے کا یہ فرق ہے۔ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، لیکن جب دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں آپ کے قول اور فعل ایک جیسے ہونے چاہیے، ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ بتائیے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے، تمہارا کردار بتائے، اور اگر آپ کے کردار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں ہے تو ہپوکریسی کہتے کسے ہیں؟ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سچے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہیں، لیکن آپ ان کی اولاد کے سچے نہیں ہیں، تو پھر آپ کسی کے سچے نہیں۔ اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی۔ اب اس منافقت کی جو سزا ہے وہ سنیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ شرک کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب عظیم۔ جہاں اللہ تعالیٰ منافقت کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب۔ صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، کوئی شکن بھی آ جاتا تو وہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب وہ رونے لگ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کرے گی، اور حضرت حسین علیہ السلام کو اذیت دے کر شہید کیا گیا، یعنی پہلے ان کے ایک بچہ، پہلے ان کے دوسرا بچہ، اولاد کے بعد ان کے کنبے کے بعد پھر ان کو شہید کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صف آیت نمبر 2، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں؟ ایسی باتیں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن آپ درود کرتے نہیں، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، تو یہی درود جو عبادت ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے، یہی وبال بن جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھا ہے، کہ آپ نے اللہ سے محبت بھی کیا اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی مکمل نہیں کر سکے۔ اور سورۃ صف کی آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ جو تم کہو وہ کرو نہ، یعنی جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف باتیں کرنا، وعدے کرنا، نصیحتیں کرنا، لیکن ان پر خود عمل نہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جب آپ نے درود پڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کا جواب آ گیا، آپ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور بڑھی، تو آپ یہ دیکھیں جب ان کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا، اس کی نسلوں تک اثر جائے گا، آپ کی نسلوں تک اثر جائے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے تو کہہ دیجئے کہ عمل کرو، اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان سب تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور کہہ دیجئے نیک عمل کرو، اللہ، اس کا رسول، اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ کے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں آپ کے جسم کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب سرکار آپ کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان وہ تم کو دیکھیں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی کو اگر میں مختصراً بیان کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت اللہ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ضبط نفس کرتا ہے، تو پھر ایک انسان کامل بنتا ہے، اور جب انسان کامل بنتا ہے تو اس کی خودی بیدار ہو جاتی ہے، یعنی کچی اینٹ کو گوندھ کر گارے کے ساتھ پھر پکی اینٹ بنائی جاتی ہے، ان پکی اینٹوں سے پھر قلعے تعمیر ہوتے ہیں، یعنی انسان سب سے پہلے اپنے اندر سے اچھا ہوتا ہے، پھر اچھے انسان مل کر اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم واقعہ پیش کرتی جاؤں۔ اکبر کا استاد ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، شیخ عبداللہ نگوری۔ اکبر کے جو 9 رتن ہیں اس میں ابو الفضل اور فیضی یہ 2 ہیں، اور دونوں کا باپ ہے۔ دونوں بیٹے جو اس کے ہیں وہ اکبر کے وزیر ہیں، ابو الفضل اور فیضی، اور یہ اکبر کا استاد ہے۔ عبداللہ بن نگوری کا مرتبہ اور مقام سمجھے، حج کے ارادے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور مجدد الف ثانی نے اس واقعے کی تصدیق کی ہوئی ہے۔
اور مجدد الف ثانی بہت بڑی ہستی ہیں۔ جب یہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا پلان یہ ہے کہ یہ انڈیا سے ایران، عراق، شام اور پھر شام سے ہوتے ہوئے حج، اور حج سے ہوتے ہوئے پھر واپس شام، عراق، ایران اور پھر انڈیا، یعنی تب اس وقت پیدل حج ہوتے تھے۔ یہ اس کے سفر کا روٹ تھا، پیدل جانا تھا نا۔ اب بادشاہ نے بھی اس کو پیسے دیے، بیٹے جو کہ وزیر تھے انہوں نے بھی اس کو پیسے دیے، پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اور سفر کے لیے اس کے خدمت گزار بھی تھے۔ 100-150 لوگوں کو لے کر یہ حج کے لیے نکلا تھا۔ انڈیا سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوا، ایران سے آگے عراق گیا، نجف کربلا سے ہوتا ہوا شام گیا، شام میں پاک بی بی سیقۃ الحسین کے روزے کے بعد دمشق میں گزر رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ کوڑے کا ایک ڈھیر ہے، اور اس کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور ایک پرندے کے پر نوچ رہی ہے۔ ان دنوں میں سادات کی ایک خاص پہچان ہے، کالی اور سبز رنگ کی چادر اوڑھی ہوتی تھی، جو بنو ہاشم یا سادات جو تھے وہ اس لباس کو پہنتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جس نے ہاشمی لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا لباس پہنا ہوا ہے، کہ وہ اس کوڑے پر بیٹھی ہوئی مردہ بطخ کے پر نوچ رہی ہے۔ عالم تو وہ تھا، انہوں نے دیکھا سرکار کا خاندان اور یہ یہاں پر، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا کر رہی ہو، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں۔ انہوں نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں اور موت کے قریب ہیں، اس وقت یہ مردہ بطخ میرے کام آئے گی، میں اس کو پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دوں گی اور وہ موت سے بچ جائیں گے۔ شیخ مبارک نے کہا اس کو رکھو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا جس سے تم بے شک گھر خریدو، اپنا کاروبار کرو، تمہیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شیخ مبارک کے پاس جتنے پیسے تھے انہوں نے تھوڑے سے پیسے رکھے اپنی واپسی کے لیے اور سارے ان کو دے دیے۔ اب جب انہوں نے سارے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو ابھی حج کرنے جانا ہے اور اس کے لیے تو پیسے چاہیے، تو میں اب کیسے جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر کہیں چھپ جاتا ہوں، قافلہ جب حج کرنے کے بعد واپس آئے گا تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب وہ دیکھتے ہیں وہ قافلہ واپس آ گیا ہے، وہ عام باتیں کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ نہیں گئے، کسی کو یہ شک بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں گئے، بلکہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ادھر دیکھا، میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں، مجھے انہوں نے کیسے دیکھ لیا۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ اس جگہ پر موجود تھے، اس جگہ پر موجود تھے، ہمارے ساتھ حجر اسود پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو حج کیا نہیں ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ بہرحال اسی پریشانی کے عالم میں قافلہ واپس انڈیا پہنچ گیا۔ اب وہ پریشان بھی ہیں، اب وہ بتا بھی نہیں پا رہے کہ میں نے حج نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو ان کے مائنڈ میں تھا کہ بادشاہ کہے گا کہ میں نے اتنے پیسے دیے، بیٹے کہیں گے میں نے اتنے پیسے دیے تو حج کیوں نہیں کیا۔ اب سائیکولوجیکلی وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تو لوگ کہیں گے یہ نیک آدمی ہے۔ اب وہ منوانا بھی نہیں چاہ رہے کہ میں نیک آدمی ہوں، کسی کو نہ ہی پتہ چلے۔ ایک دن پھر ان کی بس ہو گئی، وہ اکبر کے پاس آئے اور فرمایا بادشاہ یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں نے حج نہیں کیا لیکن لوگ کہہ رہی ہیں کہ میں نے حج کیا ہے۔ اکبر نے مجدد الف ثانی کو بلایا اور ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے کے نتیجے میں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو یہ عمل کیا ہے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ قائم کر دیا ہے جو کہ قیامت تک ان کی شکل میں حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان کی عزت کرنے کا مطلب آپ سمجھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو درود پڑھنا اور درود کرنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ درود پڑھنا تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ درود کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کی پشتیں سنور جائیں گی۔ جب آپ درود کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کا وجود گواہی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ بابا سارا دن آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ تو نبی کے گھر سے محبت نبی سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کٹا پٹا درود مت بھیجو، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں۔ درود آل رسول کے ساتھ ہے۔ اب درود ابراہیمی میں بھی آل ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد۔ اور آل رسول کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سکون میسر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ جو اس گھرانے سے وفادار ہے، یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل سے محبت، اس کو درود
کرنا کہتے ہیں. درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود کرنا بھی سیکھیے. انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موصول ہو سکے. انشاءاللہ العزیز ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.